مجبور کے نام۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ محض مٹی کے ڈھیروں پر سلام بھیجنے کا کیا مقصد؟ ضرور مرنے والوں کا بھی کوئی وجود تو ہوتا ہوگا، ہمارے شعور سے بالا کوئی حیات ان سے بھی منسلک ہوگی، جیسے سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت جنت والوں کے لیے فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ کافی دنوں کے بعد ملنے کا موقع ملا تھا۔ میں امی ابو کے قدموں میں بیٹھے بہت دیر تک اپنے دل کا حال سناتا رہا، اپنے مینٹور اور استاد صاحب کی جلد صحت یابی کی دعا مانگی اور لاہور کے لیے نکل پڑا۔ جانم فدائے حیدری۔ کلام چل رہا تھا، دھند اتنی تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ان گنت ناکامیوں کی دھند چھائی ہوئی تھی، شاید نصیب پر بھی گورا جم چکا تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے سرخ رنگ کی روشنی لہرائی۔ میں بہت مشکل سے بریک لگا پایا، بلکہ اگر میں گاڑی کو بائیں جانب نہ موڑتا تو شاید سرخ وارننگ لائٹ لہرانے والے موٹر وے کے سارجن کو اڑا دیا ہوتا۔ خیر، بائیں جانب بھی 3 حویلے خوش قسمتی سے ہی بچ پائے۔ گاڑی نیوٹرل کر کے میں نے ہینڈ بریک لگائی اور نیچے اتر کر پہلے سارجن سے معذرت کی، جس نے کافی خندہ پیشانی سے بتایا کہ آگے کچھ دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈائیورشن دی گئی ہے۔ ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو بھی ریسکیو 1122 اور موٹر وے کی ٹیمیں ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ میں گاڑی کی طرف مڑا اور اخلاقی طور پر ان 3 حویلوں سے بھی معذرت کرنا چاہی جو خوش قسمتی سے میری بے خیالی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے بچ گئے تھے۔ ایک ادھیر عمر بزرگ، ایک جھریوں والی عورت اور ایک نوعمر لڑکی جو کالی چادر سے اپنے چہرے کو نقاب کیے کھڑی تھی۔ میں نے بابا جی سے معذرت کی اور پوچھا کہ وہ اتنی دھند میں یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ بابے نے کھانستے ہوئے بتایا کہ وہ دربار بی بی پاک دامن پر سلام کرنے کی غرض سے کھڑے ہیں، مگر موسم خراب ہے اور کوئی لاری نظر نہیں آ رہی اور انہیں جانا بھی ضروری ہے۔ سردی کی شدت اور کھانسی کے باعث وہ پوری طرح بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ انجانے میں میرے منہ سے نکلا کہ میں بھی لاہور جا رہا ہوں اور اگر وہ مناسب سمجھے تو میں انہیں دربار چھوڑ دوں گا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی اور عمر سیدہ عورت پر ڈالی اور انجانی مجبوری کے باعث جانے کیوں ہاں کر دی۔ میں نے گاڑی کے بائیں طرف والے دونوں دروازے کھول دیے اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بابا جی کو کھانسی شروع ہو گئی۔ میں نے پانی کی بوتل بڑھائی، بابے نے پانی کے 2 گھونٹ لیے اور کہنے لگا پتہ نہیں اس کھانسی سے کب جان چھوٹے گی۔ میرے پوچھنے پر وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بتانے لگا کہ میرا نام بشیر احمد ہے، پنڈ ساجوال کا رہنے والا ہوں۔ پہلے جٹوں کی زمینوں پر کام کرتا تھا، مگر اب صرف ان کی بھینسوں کے فارم سے دودھ ان کی حویلی تک پہنچاتا ہوں۔ بدلے میں 5000 مہینہ ملتا ہے۔ گھر والی سلائی کا کام کرتی ہے۔ کچھ دیر رک کے کہنے لگا پر باؤ جی، میری دھی بھاگ بھری، بڑی ہی بھاگوں والی اور قابل ہے۔ اس نے خود ہی ٹیوشن پڑھا کے MA کیا اور استانی بھرتی ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر، حکیم سب کو دکھا دیا، مگر اس کا مرض سمجھ نہیں آتا۔ کسی سیانے نے کہا تویز ڈالے ہیں، تو کسی نے کہا کہ پرانے بوڑ کے درخت سے جن پیچھے لگ گئے ہیں۔ پنڈ کے شاہ صاحب کی گھر والی بڑی نیک عورت ہے۔ اس نے کہا کہ اسے دربار بی بی پاک دامن پہ سلام کے لیے لے جاؤ۔ یہ نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے، سوکھ کے تیلا ہوتی جا رہی ہے۔ رات اس کو غش پڑ گیا تھا۔ اس کی ماں نے ضد لگائی ہے کہ آج ہی دربار پر حاضری دینی ہے۔ بابے کو کھانسی کا ایک طویل دورہ شروع ہو گیا۔ میں نے وائپر سے گاڑی کی سکرین پر اکٹھی ہوئی نمی کو صاف کیا اور اپنی سائیڈ کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کر دیا۔ بیک ویو میرر میں دیکھا
تو اس کی آنکھیں بھی نمی سے بھری ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ خاموشی سے گزر گیا۔ میں نے پھول نگر سے پہلے ایک مالٹ کے سامنے گاڑی روک دی اور بنا کسی کو مخاطب کیے کہا کہ میں چائے پینے جا رہا ہوں۔ بابا بشیر نے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ ورکنگ ڈیز ہونے کے باعث مالٹ میں کوئی خاص رش نہ تھا۔ میں نے 4 کپ چائے ڈسپوزیبل کپ میں لی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر چاچا بشیر اور اس کی بیوی گاڑی میں موجود نہ تھے۔ وہ اکیلی تھی، شاید اسے میرے گاڑی میں آنے کی بھی کوئی خبر نہ تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس کے لا علاج خاموشی کا سکوت توڑ دیا اور پہلی ہی بار اس سے آخری سوال پوچھ ڈالا، کون ہے وہ؟ میرے اس اچانک سوال پر اس کی آنکھوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ میں نے چائے کا ایک کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم جس جنگل میں بھٹک رہی ہو میں اس کا باسی ہوں۔ آنکھیں نیچے جھکا کر کہنے لگی، میرے بھاگ تو برباد ہو گئے، بس میرے حال کا محرم تو اوپر والا ہی ہے۔ میرے احساس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ احساس، فیلنگ، جذبات، کہانی، حقیقت، محبت، یہ کیا ہے؟ میں نے یک لختی اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا صرف تم ہی واحد تخلیق ہو؟ آج کا انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ تخلیقات میں صرف وجود ہی تخلیق کیے گئے۔ انسان، جن، چرند پرند، زمین و آسمان، دشت و پہاڑ، صرف یہی تخلیق کیے گئے۔ وہ یہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا کہ خدائے کائنات اتنا بے نیاز ہے کہ وجود تو صرف ایک عنصر ہے۔ اس کی تخلیق کا وہ آفاقیت کا مالک بھی ہے اور موجودات کا بھی۔ وہ روحوں کو بھی تخلیق کرتا ہے اور احساسات کو بھی۔ وہ مالک ہے جن و انس کا بھی، حاضر کا بھی اور باطن کا بھی، وجود اور احساسات کا بھی۔ شاید اس نے وجود کی تخلیق سے قبل احساس کو تخلیق کیا۔ وہ روئے دنیا اور ماورائے دنیا دونوں کا ہی پیدا کنندہ ہے۔ کتنی صریح غلطی پر ہے یہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے وجود کا تخلیق کرنے والا تو کوئی اور ہے، مگر اس سے کئی گنا زیادہ لطیف اور نہ نظر آنے والی چیز جو وجود پر بھی غالب آ جاتی ہے وہ خدا کی تخلیق کی ہوئی نہیں۔ جیسے یہ جسم بنائے گئے ایسے ہی روحیں، جیسے یہ رنگ بنائے گئے ویسے ہی اس کے متعلق احساس۔ یہ احساس، فیلنگ، جذبات، کہانیاں، حقیقت، محبت سب اسی کی تخلیق ہے، اور میرے دل میں اس کے لیے جو احساس ہے وہ بھی اسی کی دین ہے۔ وجود کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے اور احساس کا تعلق اندر کی دنیا سے۔ سائنس آج یہ تو جان چکی ہے کہ 2 جسموں کے درمیان آواز کے ذریعہ جو رابطہ قائم ہوتا ہے اس کی وجہ بلکہ لہروں کا ایک جسم سے دوسرے جسم تک سفر کرنا ہے، مگر ابھی سائنس یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم کے بارے میں احساس کیسے سفر کرتا ہے۔ یہ احساسات بھی کسی آواز کی طرح دوسرے وجود کو پکارتے رہتے ہیں، متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی بنجر صحرا میں پکارنے والا پکار پکار کر تھک جاتا ہے، اس کا گلا زخمی ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، نمی آنکھوں سے بہہ جاتی ہے، پیاس کی تڑپ آخرکار وجود کو بے جان کر دیتی ہے اور تڑپنے جوگا بھی نہیں چھوڑتی۔ احساس کے ساتھ بھی یوں ہوتا ہے، کبھی کوئی دوجا ایسا ملتا ہے جو احساس سے عاری ہوتا ہے اور کبھی بے قدرہ یا مجبور۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار ہنسی امڑ آئی۔ اس کی آنکھوں میں استفسار دیکھ کر میں نے برملا کہا، اس احساس کو کیا کرنا جو کسی مجبور کو مجبور ہی نہ کر سکے؟ اس تجھے کا کیا کرنا جس پر کوئی دوسرا احساس محبت کے احساس پر غالب آ جائے، جو بہت سارے انا پرستوں، منافقوں، جھوٹوں اور سو کالڈ ویل وشرز کے احساس سے بھی محروم ہو، مجبور ہو، محبت اور حقیقت کے احساسات کا ادارک بھی رکھتا ہو، مجبور بن کے فرار بھی ہو جائے۔ وہ مجبور تو منافق ہے، فریب ہے، اسے دنیا چاہیے، وجود چاہیے، وہ احساس، محبت اور حقیقت کا متلاشی نہیں۔ وہ اپنے منہ آپ مجبور ایک ایسی زندگی کے لیے محبت کے لازوار احساس کا گلا گھونٹ دیتا ہے جو کہ صرف وقت اور وجود کی حد تک محدود ہے، جو دونوں سب سے بڑے بے وفا ہیں۔ بابا جی
نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ شام ہونے والی تھی۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر لیا۔ دربار پہنچ کر اس نے مجھے پوچھا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا سلام کرنے، تو میں نے جواب دیا کہ بیبیوں کے حجرے میں بھلا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میرا اتنا ظرف کہاں کہ ان گناہ گار نگاہوں سے ایسی پاک ہستیوں کے شاعر کو دیکھ سکوں۔ بابا بشیر استفہامیہ نظروں سے دیکھتا ہوا اپنی بیوی اور بھاگ بھری کے ساتھ اندر چلا گیا، اور میں زینوں سے نیچے ہی ننگے پاؤں کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک کھنکھارتی ہوئی آواز آئی، رب دلاں وچ رہندا رب دلاں نو جانے۔ میں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو لمبے سفید بالوں والا ایک بزرگ پرانے ٹویڈ کے سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس دربار کے بالکل سامنے والے بازار سے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ میرے قدم بے خیالی میں اس بزرگ کا تعاقب کرنے لگے۔ خیر زیادہ وقت نہیں لگا، وہ بزرگ بازار سے باہر نکلتے ہی ملکہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ بنا توقف کیے میں بھی قبرستان میں داخل ہوا اور اس بزرگ کو بیری کے درخت کے نیچے قبر کے سرہانے جلتے چراغ کے پاس بیٹھے ہوئے پایا۔ ابھی قریب پہنچا ہی تھا تو کہنے لگے، پیر مہر علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان حوادث کا محل ہے، اسے چاہیے کہ مایوسی اور گھبراہٹ کو عادی نہ بنائے۔ جلد باز آدمی چاہتے ہیں ان کی مرادیں فوری پوری ہو جائیں، لیکن جس طرح پھول اپنے موسم میں ہی کھلتے ہیں، اس طرح مرادیں بھی اپنے وقت آنے بھر آتی ہیں۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میری خواہش نے مجھے میرے مقصد سے دور اور لوگوں کی منافقت نے بے توقیر کر دیا ہے۔ کہنے لگے، چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ تمہارا مقصد نیک ہے، خلوص سے مقصد کے حصول کے راستے پر چلتے رہو۔ وہ جو تمام عزتوں کا مالک ہے، تمام عزت کی حفاظت کرے گا، اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، بہت تھک چکا ہوں۔ نیک نیت ہونے کے جرم میں بدنیتوں نے میرے وجود کو بھیڑیوں کی مانند نوچ لیا ہے۔ وقت بدل چکا ہے، برائی روکنے کی پاداش میں مجھے برا بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے پرجلال نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، خداوند کریم سورۃ النام میں فرماتے ہیں، ہر بات کا وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں یہ معلوم ہو ہی جائے گا۔ خدا نے تغیر کو بڑے وسوخ سے پیدا فرمایا ہے، وہ موسموں کو بدلتا ہے، خزاں کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور بہار کو جانے سے بھی نہیں روک سکتا۔ خدا کے بنائے موسموں کے ساتھ جینا سیکھو، برخوردار جینا ہی کام ہے۔ بس جو غم آنا ہے وہ آنا ہی ہے، تم نے غم کو بھی جینا ہے اور خوشی کو بھی۔ یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے، سب کو جانا ہے، کسی کو ساتھ چھوڑ کر اور کسی کو دنیا چھوڑ کر۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ کیا کبھی کسی ایسے کو ملے ہو جو پیدا ہوتے ہی اندھا ہو، جس نے کبھی اس دنیا کو دیکھا ہی نہ ہو، بس سنا ہو اور صرف محسوس کیا ہو؟ بس تم اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو، تم جان جاؤ گے کہ جینا پڑتا ہے۔ غم بھی اسی کی دین ہے جو خوشی دیتا ہے، ہجر بھی اسی نے ہی بنایا ہے جو وصال کا مالک ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے جو زندگی دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ برائی کو روکنے والے جئیں یا مرے وہ امر ہو جاتے ہیں، مگر جو روکنے کی طاقت اور صلاحیت ہونے کے باوجود برائی کو ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، اپنے کیے پہ پشیماں ہونا ان کا بھاگ ہے۔ کچھ چیزیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، بس جان لو تم سکون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کو تھکا رہے ہو۔ بس جان لو جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میں قبرستان سے باہر نکلا تو بھاگ بھری پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس سے ایک بار ملنا ہے، صرف ایک آخری بار۔ اگلی کوئی بات بن پوچھے ہی میں نے اس کی کہانی سمجھ چکا تھا۔
ہم میں سے بہت سو کی ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ میں نے اس سے اس کا پتہ پوچھا، کہنے لگی پتہ معلوم نہیں، بس ایک نمبر ہے جس پر اس نے میرا نمبر تو بلاک کر رکھا ہے، اور کسی اور نمبر سے کروں تو میرا پتہ چلتے ہی فون بند کر دیتا ہے۔ میں نے اس سے نمبر لیا اور پرانے ایک دوست سے جو کہ ایجنسی میں کام کرتا تھا ریکویسٹ کر کے کرنٹ لوکیشن لی، اسے گاڑی میں ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ یہ فتح گڑھ کے بازار کی لوکیشن تھی۔ کچھ نہ کھانے اور رونے سے نڈھال ہو چکی تھی، قریب تھا کہ اسے گاشا جاتا۔ میں نے بازار کے ایک جوس کارنر کے سامنے گاڑی روکی۔ سرکاری گاڑی کو رکتے دیکھ کر ایک نوعمر لڑکا بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اسے جلدی سے موسمی کا ایک جوس لانے کو کہا۔ اس کی شرارت بھری نظریں بھاگ بھری پر پڑتی دیکھ کر میں نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ فوراً جوس لینے چلا گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں جوس لے کر آیا تو میں نے بھاگ بھری کو قدرے باروب لہجے میں جوس پینے کو کہا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ابھی ایک گھونٹ اس کے حلق میں اترا ہی تھا کہ اٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکتہ دیکھ کر میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ بول تو نہ سکی، مگر میں اس کی نگاہوں کی سمت میں دیکھا تو ایک گھنگرالے بالوں والا درمیانے قد کا نوجوان ایک نقاب پوش نوعمر لڑکی کے ساتھ اسی جوس کارنر کے کیبن سے باہر آ رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں سے اپنے محبوب کے لیے پیار بھری مسکراہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، اور بھاگ بھری کے رضوان کے چہرے پر فریب ایک مکار فاتح کی طرح بڑا جوان تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، ایک انجانی کیفیت مجھ پر طاری ہوگی اور میں نے بے خودی میں گاڑی سے نیچے اترا اور دیکھا نہ تو اور 2-3 زناٹے دار تھپڑ اس فریبی کو رسید کر دیے۔ شاید میں اسے جان سے مار دیتا، مگر بھاگ بھری نے میرا ہاتھ روک دیا۔ اس نے اجڑے ہوئے مسافر کی مانند مکار سے پوچھا، کیا یہ تمہاری مجبوری تھی؟ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں تمہارے بن جی نہیں پاؤں گی؟ میرا دم گھٹتا ہے تمہارے بن۔ وہ تمام قسمیں، وہ وعدے سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ وہ فقط اتنا بولا کہ وہ تو سب کچھ وقتی تھا اور اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھاگ بھری زار و قطار رونے لگی۔ قبل اس کے کہ کوئی تماشا لگتا، لوگ اکٹھے ہوتے اور کوئی محب وطن پاکستانی اس واقعے کی ویڈیو بنا کے وائرل کرتا، میں نے بھاگ بھری کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کے لیے مڑتے مڑتے شیطان سے دوبارہ کبھی نہ نظر آنے کو کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے بھاگ بھری سے چپ ہونے کو کہا، مگر سب بے سود تھا۔ تمہیں ایک بار بتاؤں بھاگ بھری، میرے بچپن میں ایک بار میں بازار میں کسی بات پر رو پڑا تھا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ پتر چپ کر جا، ویکھ لوکی ویکھ دے نے، چپ کر نہ رو، لوکاں سامنے نہیں روئی دا، تیرا رون دیکھ کے لوکی ہنس دے نے۔ دربار کے زینوں کے پاس کھڑے کھانستے ہوئے بابا بشیر کا ہاتھ بھاگ بھری نے پکڑا اور اپنی ماں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات لیے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میں نے سٹی ٹرمینل پر آ کر فیصل موور کے مینیجر خواجہ صاحب کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جگر کے عارضے کے باعث ٹرمینل پر خود تو موجود نہیں، مگر ان کے ایک اسسٹنٹ نے ان کے کہنے پر 3 عدد ٹکٹ سائیوال جانے والی گاڑی میں دلوا دیے اور ساتھ ڈرائیور کو ہدایت بھی کر دی کہ تینوں سواریوں کو پتوں کی ٹول پلازا پر اتار دے۔ واپسی پر میں کافی شکست خوردہ سگریٹ کے دھوئیں میں دنیا کی بے حسی کو اڑانے کی کوشش میں تھا کہ میرے تخیل میں بھاگ بھری کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات میری سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ ہم ہارے گئے، ہم ہار تو گئے، مگر ہم ایسا کھیلے کہ ہار کے بھی یاد رکھے جائیں گے۔ ہماری یاد کسی کی دل کی دھڑکن بن کے محبت کی کہانی کو امر کرتی رہے گی اور کسی کے دل میں خوف بن کر نئی سازشوں کا پیش خیمہ۔ چہرہ بے نقاب سے اقتباس زاہد حسین۔